بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر بیٹا، کیسے ہیں آپ سب؟ اینڈ اگین ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں یہی امید رکھتی ہوں. اچھا بیٹا، چیپٹر نمبر 2 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے ہسٹوریکل رپورٹس تھیں وہ ساری دیکھیں کہ کون کون سے ایکٹ آئے ہیں، کون سی پالیسیز آئی ہیں جنہوں نے جب بر صغیر میں انگریز آئے تو انہوں نے کس طرح سے ایجوکیشن سسٹم کو انفلوئنس کیا. اور اس کے بعد ہم نے تحریک دیوبند دیکھی، دیوبند تحریک، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا اور کس طرح سے انہوں نے واپس اپنا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. تو آج اسی سلسلے میں دوسری تحریک ہم پڑھیں گے، تحریک علی گڑھ. سب سے پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیجئے. 1857 کی جب جنگ ہوئی اور مسلمان ناکام ہو گئے اور انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی اور براہ راست برطانوی حکومت نے ہندوستان کو کنٹرول کر لیا. جو آخری مغل حکمران تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو معزول کر دیا گیا اور 700 سالہ مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی. مسلمانوں کے لیے بہت مشکل دور تھا. انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو اس لیے ان کے نزدیک سب سے زیادہ مجرم بھی مسلمان ہی تھے اور اسی لیے ان کے سب سے زیادہ مظالم بھی مسلمانوں کو ہی برداشت کرنے پڑے. ٹھیک ہے، سرکاری زبان جو تھی فارسی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمانوں کی زبان تھی. تمام ان کے اسکول، تمام مدرسے بند کر لیے گئے، ان کی ذاتی جائیدادیں بھی چھین لی اور ان کے ساتھ انتہائی توہین آمیز جو ہے سلوک کیا گیا. انگریز جو تھے انہوں نے اپنا نظام تعلیم جاری کیا اور ہندو جو کہ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب وہ انگریزوں کے غلام تھے، تو ان کے لیے حکمرانی کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. وہ پہلے بھی جو ہیں ان کے انڈر کام کر رہے تھے مسلمانوں کے، اب ان کے لیے انگریزوں کے انڈر کام کرنا مشکل نہیں تھا. تو انہوں نے جیسے ہوا کا رخ بدلا، انہوں نے بھی اپنی وفاداریاں انگریزوں کے ساتھ جوڑ لیں. لیکن مسلمان کیونکہ پہلے حکمران تھے اس لیے وہ غلام بننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کا تعلیمی نظام انگریزوں نے مفلوج کر دیا تھا. 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمانوں کی تعداد 10% تھی. گورنمنٹ کالج ہیگلی میں 400 اسٹوڈنٹس تھے جس میں سے صرف 4 مسلمز تھے. ٹھیک ہے، کلکتہ میں، مدراس میں اور بمبئی میں جو 1856 میں یونیورسٹیاں بنی تھیں، 1875 تک 846 لوگ وہاں سے ڈگری لے کر نکلے تھے جن میں سے صرف 17 مسلمز تھے، باقی سب جو ہے وہ نان مسلمز تھے. سر سید احمد خان نے 1877 میں جب یہ سارے انالیسس کیے تو انہیں معلوم ہوا کہ جو یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں ان میں 3155 ہندو ہیں جبکہ صرف 57 مسلمان ہیں. تو یہ سر سید احمد خان کے لیے بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ سچویشن تھی. کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کی اجازت دی جس میں سے صرف 1 مسلمان تھا. سندھ تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے تھا. 1900 تک جاتے جاتے سارے صوبے میں صرف 3 سرکاری اسکول تھے اور جب تک پاکستان بنا تب تک بھی وہاں پر نہ کوئی سرکاری کالج تھا اور نہ ہی البتہ یونیورسٹی. ٹھیک ہے، حیدرآباد میں اور میرپور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے ایز سچ کوئی خاص ادارہ موجود نہیں تھا. ہندو کیونکہ انگریزوں کے ساتھ دوستیاں قائم کر چکے تھے تو وہ پڑھ لکھ گئے، ترقی کر گئے، جبکہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے. وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیج رہے تھے کیونکہ ان کو یہی خوف تھا کہ جو انگریزی اسکول ہیں وہ ان کے بچوں کو لادینیت کی طرف لے جائیں گے، ان کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے. لہٰذا ہندوؤں نے اس سچویشن کا فائدہ حاصل کیا. انہوں نے تمام قسم کی انگریزی تعلیم حاصل کی اور ملازمتوں پر بھی قبضہ کر لیا. اب مسلمان صرف تعلیمی اور لحاظ سے ہی پیچھے نہیں تھے بلکہ معاشی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی وہ ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے تھے. ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ سر سید احمد خان کو فائنلی سٹیپ اٹھانا پڑا. ان کو
ایک تحریک کا سٹارٹ لینا پڑا، انیشیٹ کرنی پڑی ایک تحریک، جس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کے مقابلے میں لا کر تعلیم کے میدان میں، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کو ہندوؤں کے مقابلے میں لے کر آیا جا سکے۔ انہوں نے مراد آباد میں اور غازی پور میں مسلمانوں کے لیے خاص مدارس قائم کیے، لیکن جو علی گڑھ میں انہوں نے مدرسہ بنایا تھا وہ اتنا ترقی کر گیا کہ باقاعدہ ایک تحریک بن گیا، لہٰذا سر سید احمد خان نے جتنی بھی تعلیمی خدمات دیں وہ سب کی سب تحریک علی گڑھ کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو تحریک علی گڑھ کے جو بانی ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کے درمیان اعتماد کی فضا کو اور ان کے درمیان دوستانہ جذبات کو فروغ دیا جا سکے۔ دینی اور دنیاوی، ان دونوں کی تعلیم میں فرق ختم کرنا اور یہ احساس دلانا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ضروری ہیں، قومی اور دینی تقاضے، ان دونوں کو پورا کرتے ہوئے ایک معاشرہ بنانا۔ مسلمانوں کو تعلیم، خاص طور پر جدید تعلیم جو انگریزوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اس کی طرف راغب کرنا، ان کی توجہ دلانا تاکہ وہ سرکاری ملازمتوں کے قابل ہو جائیں۔ مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر ان کو معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی مضبوط کرنا، مستحکم کرنا۔ مسلمانوں میں توہم پرستی ختم کر کے ان کے اندر سائنسی انداز فکر پیدا کرنا اور ان کو جدید علوم سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانا۔ اور کیا مقصد تھا؟ مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا، جو ان کی پہلے عظمت تھی وہ کیا تھی، وہ احساس ان میں پیدا کرنا، اور بحیثیت مسلمان قوم کے ساتھ اور ملت کے ساتھ ان کی کیا تشخص ہے، ان کی کیا پہچان ہے، یہ احساسات پیدا کرنا۔ اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید دونوں تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کو زندگی کے جو عملی مسائل ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا، رابطہ پیدا کرنا۔ اینڈ دا لاسٹ ون، مسلمانوں کو کاروبار، ملازمت اور تعلیم، ان سب میں رہنمائی فراہم کرنا۔ یہ تحریک علی گڑھ کے بیٹا مقاصد تھے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے بنائی 1864 میں غازی پور میں، ٹھیک ہے، جدید علوم پڑھانے کے لیے، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ دینے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 میں ایک ادارہ بنایا۔ اس ادارے کا نام کیا رکھا گیا؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو مستند یا اوتھینٹک انگلش کی کتابیں ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے انگلش ایجوکیشن حاصل نہیں کی وہ بھی یورپ کی جو علمی ترقی ہے اس سے واقف ہو سکے، اور سوسائٹی ایسا مرکز بن جائے جہاں پر انگریز اور مقامی لوگ دونوں مل کر جو مشترکہ مفادات ہیں ان کے بارے میں آپس کے جو ان کے خیالات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ سوسائٹی نے کچھ سال تک کام کیا اور کچھ سال کے عرصے میں بہت ساری انگریزی جو کتابیں تھیں ان کا ترجمہ شائع کر دیا، اور ان کتابوں میں تاریخ، اقتصادیات یعنی اکنامکس، زراعت اور کیمیا، یہ مختلف کتابیں شامل تھیں۔ ترجمے اس قدر سلیس یا سمجھ میں آنے والے تھے اور بامحاورہ تھے کہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، احساس ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ کتاب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی سر سید احمد خان کا تبادلہ ہوا تو سوسائٹی بھی علی گڑھ ہی منتقل ہو گئی، اور وہاں پر پھر انہوں نے اس کے لیے ایک مستقل عمارت بنوائی۔ مہینے میں 2 بار سوسائٹی کے اجلاس ہوتے تھے جس میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بحث کرتے تھے، اور ریسرچ جو انہوں نے کی ہوتی تھی اس پر کوئی مقالہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، بیسیکلی یہ ہفت روزہ اخبار تھا، مطلب ہفتے میں 1 دفعہ نکلنے والا اخبار،
ٹھیک ہے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی کے انڈر ہی 13 مارچ 1866 سے شروع ہوا اور یہ ہفت روزہ اخبار تھا، مطلب ایسا اخبار جو ہفتے میں ایک دن نکلتا تھا، اور اس کو نام دیا گیا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. کچھ عرصے بعد یہ سہ روزہ ہو گیا، مطلب 3 دن میں ایک دفعہ یہ چھپتا تھا. اس کے 2 بڑے مقاصد کیا تھے؟ انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات بتانا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے آگاہی کروانا. تو ڈوئل پرپز، انگریز کیا چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ مسلمانوں کو بتانا، اور جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں ان کی کیا فیلنگز ہیں، ان کے کیا احساسات ہیں، یہ انگریزوں کو بتانا. اس اخبار کی جو ایک خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی میں ہوتا، دوسرا اردو میں ہوتا، اور اس سے جن لوگوں کو انگریزی سمجھ میں آتی تھی وہ انگریزی پڑھ لیتے، جن کو اردو سمجھ میں آتی وہ اردو پڑھ لیتے. تو دونوں طرف کے جو لوگ تھے ان دونوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہوتی تھی. اس میں مضامین کون سے شامل کیے جاتے تھے؟ معاشرتی بھی، اخلاقی بھی، سیاسی بھی اور علمی بھی. ہر طرح کے مضمون اس میں شائع کیا جاتے تھے. ابتدا میں زیادہ تر سر سید کے وہ مضامین شامل تھے جو وہ سوسائٹی میں ایز اے لیکچر پیش کرتے تھے، جو وہاں پر وہ لیکچر دیتے تھے وہی لیکچر اس میں چھاپ دیا جاتا تھا. اور یہ اخبار ہمیشہ باقاعدگی سے شائع ہوا ہے، اس میں کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی. خبر مستند ذرائع سے لی جاتی تھی، اوتھینٹک نیوز اس میں پبلش کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور مقامی صحافت میں اس نے اپنا بہت بڑا نام پیدا کیا، اور ہمیشہ جو ٹون ہوتی تھی، جو سپیکنگ آپ کی، جو اس میں ریڈر کو ایک پوائنٹ نظر آتا تھا وہ شائستگی کا تھا. بہت شستہ اور بہت مہذب زبان استعمال کی جاتی تھی. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک ہی آپ پڑھیں. کل ہم علی گڑھ سے لے کر چیپٹر کے اینڈ تک نیکسٹ اس کو پڑھ لیں گے. ابھی آج کے لیے آپ کا اتنا ہی کام ہے. آپ نے اس کو اچھے سے بیٹا جو ہے پڑھ لینا ہے. اس میں آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ 5 MCQs اینڈ 3 شارٹ کویسچنز ود آنسرز. کیونکہ پورا ٹاپک نہیں ہم نے کیا تو آپ کو میں نے ہوم ورک بھی کم دیا ہے. 5 MCQs اینڈ 3 شارٹ کویسچنز ود آنسرز، جو آپ مجھے جب چیپٹر ختم ہوگا تو آپ اپنے ٹوٹل ہوم ورک کی ایک ویڈیو بنا کر مجھے شیئر کریں گے اور میں اس کے اکارڈنگلی چیک کروں گی. ٹھیک ہے. آپ کا بیٹا کوئی کویسچن ہو آپ میرے سے پوچھیے. آپ کا جو کلاس ٹائم ہے 11 سے 12 بجے، اس میں آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بیٹا. اللہ حافظ.